نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس کا ثواب سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ کی روح کا ثواب دے. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم. صلاۃ و سلام تمام نبیوں کے سردار پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ پر. آج کی گفتگو جو ہے وہ 49ویں مرحلے میں داخل ہو گئی اور آج ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان کا نام اسم گرامی نام نامی سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ پیدائش آپ کی جو ہے وہ 1308 عیسوی ہے، جس کی یہ 2013 جا رہی ہے، اور تاریخ وصال جو ہے وہ آپ کی 1384 ہے. تو اس کو اگر گنا جائے تو اس حساب سے ٹوٹل آپ کی عمر جو ہے وہ 76 سال بنتی ہے، 76 ایئرس. جائے پیدائش جو ہے وہ آپ کی اونچ شریف ہے. یہ اونچ شریف بہاولپور جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہے. آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد کبیر اور ان کے والد گرامی کا نام سید جلال الدین بخاری سرخ پوش سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جو خاندان ہے اس کے نام کے ساتھ بخاری لگتا ہے. تو یہ بخاری جو ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ بخاری سادات کی جو ہے وہ ایک شاخ ہے بخارا سے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ بخاری لکھتے ہیں. تو آپ کا خاندان بھی جو ہے وہ بخارا سے ہجرت کر گیا. سید جلال الدین بخاری سرخ پوش مخدوم جہانیہ کے دادا جو ہیں انہوں نے 2 شادیاں کی. دونوں مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں تھیں. پہلے ایک سے نکاح کیا، ان کا جب وصال ہو گیا اس کے بعد پھر دوسری سے نکاح کیا. تو دوسری شادی بی بی زہرا سے کی. یہ زہرا نہیں ہوتا، زہرا سے کی. ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا سید احمد کبیر. ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت اور سید صدر الدین راجن قتال. یہ قتال جو ہے یہ بڑے کاف کے ساتھ بھی ایک بک میں ہے اور چھوٹے کاف کے ساتھ بھی ہے. راجو بھی ہے اور راجن بھی ہے، دونوں لفظ. سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا خاندان اونچ شریف میں رہتا. آج بھی یہ اونچ شریف جو ہے آپ جائیں تو آثار قدیمہ جو ہیں وہاں آپ کو ملیں گے. آثار قدیمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی مزارات. ملیں گے اور مزارات کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ایرانی اسٹرکچر جو ہے، جو بلڈنگز ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے، جو ٹائلنگ وہاں ہوتی ہے، ویسی ہی آپ کو اونچ شریف کے اندر بھی ملے گی. اس لیے کہ اونچ شریف کے اندر جو مزارات بنائے گئے ہیں یہ انہی معماروں نے بنائے ہیں کہ جو ایران سے آتے تھے یا جنہوں نے ایران سے مکان بنانے جو ہیں وہ سیکھے تھے. اونچ شریف مرکز بنا سید جلال الدین سرخ پوش سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے وہ مرکز بنا. اور یہ مرید تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. تو اشرفی سلسلہ کے بانی سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت جب ہوئی، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ محدث اونچ شریف عالم بعمل حضرت جمال خندارو کے پاس جو ہے وہ لے کر گئے. یہ اس وقت وہاں اونچ شریف کے خانقاہ اور یونیورسٹی کے اندر حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے. ان کے پاس لے گئے کہ آپ دعا کیجیے بچے کے لیے. دیکھیے کہ سادات بھی علم کی کتنی تعظیم اور عزت کرتے ہیں کہ جو حدیث پڑھاتے ہیں حالانکہ خود بہت بڑی گردی ہے لیکن پھر یہ تعظیم ان کی کر رہے. تو انہوں نے بچے کو لیا
مخدوم جہانی جہاں گشت اور ان کے لیے دعا کی. اور یہ جب لے کر گئے تھے بچے کو تو تب شب برات تھی، یعنی سورج ڈوب چکا تھا. تو عالم بعمل محدث اچ شریف جمال خندارو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بچے کی پیشانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے یہ بچہ اتنا ہی مشہور ہوگا اور اتنا ہی بابرکت ہوگا لوگوں کے درمیان جتنی آج کی رات ہے. اس کے بعد چونکہ یونیورسٹی گھر کے اندر تھی، پرانے زمانے کی جتنی خانقاہیں ہیں نا وہ اپنی خانقاہ کو یونیورسٹی بنا لیتے تھے. اس کو پرانے زمانے میں مدرسہ کہتے تھے. جتنا عظیم پیر ہوتا تھا اتنا ہی علم اس کی خانقاہ کے اندر ہوتا تھا. تو خانقاہوں کو مشکل کچھ نہیں ہے، آج بھی خانقاہوں کا قبضہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیسے کہ ہر خانقاہ کا جو گدی نشین ہے وہ وہاں مدرسہ بنا لے، لیکن اس کی طرف جانب 24 آور پوری توجہ دے. پارٹ ٹائم نہیں توجہ دینا، پوری توجہ دینا. اور جب اسے خانقاہ کو اپنا مرکز بنا لیں گے پھر باطل کسی طرف سے گھس نہیں سکتا. تو جب خانقاہوں کے اندر نظام الدین والملت والاولیاء کا نظام نہیں رہا تو پھر ان کا مقام نہیں رہا. جب تک خانقاہوں کے اندر نظام الدین والملت والاولیاء کا نظام رہا ہے تو تب تک خانقاہوں کا بھی مقام رہا ہے. تو سید جلال الدین بخاری سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اچ شریف جہاں رہ رہے ہیں اپنی خانقاہ کو آپ نے یونیورسٹی بنا لیا. تو وہاں اب تعلیم حاصل کرنے لگے. بیٹے بھی اولاد بھی وہاں پڑھتی تھی. تو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ نے حفظ کیا، گرامر آپ نے پڑھی، آپ نے جو ہے وہ علم نحو، علم صرف، ادب، لغت، چلتا رہا کام، پڑھتے رہے. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ادب سکھانا ضروری ہوتا ہے ساتھ. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ کا بچہ علم سیکھ رہا ہے ادب نہیں سیکھ رہا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ علم اسے نقصان پہنچائے گا، اور یا تو نقصان تو تب پہنچائے گا جب آ جائے گا ہی نہیں. علم آتا ہی ادب سے. یہاں امریکہ کے اندر اسکول کالجز کے اندر میں دیکھتا ہوں بچے استاد کے سامنے کھا رہے ہیں، بچے استاد کے سامنے مذاق کر رہے ہیں. بلکہ بعض تو ایسی بھی امریکہ کے اندر اخباروں کے اندر آ جاتی ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اخباروں کے اندر آ جاتی ہیں، ٹی وی میں خبریں آ جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں عجیب سے. تو وہاں ادب نہ رہا. اس لیے جب ہمارے مدرسہ کا پڑھا ہوا کوئی بچہ امریکن اسکول میں جاتا ہے تو اس کا ادب دیکھ کر ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے حیران رہ جاتے ہیں. ہم جیسے ادب کرتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں تو سر جھکا کے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرتے. تو ادب بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ادب ملتا ہے مدرسہ کے اندر. اب آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اچ شریف کے اندر، جسے میں یونیورسٹی کہتا ہوں، میں خانقاہ کو خانقاہ نہیں کہتا، میں اسے یونیورسٹی کہتا ہوں، جو پرانی خانقاہ ہے، وہاں سے جید عظیم لوگ نکلے ہیں. تو اس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو مخدوم جہانی ہے جہاں گشت رحمۃ اللہ، 7 سال ان کی عمر ہوئی، اور یہ ماں باپ ادب سکھاتا ہے. تو والد گرامی نے ان کو کھجوریں دی، ایک تھال، کہا جاؤ جا کر محدث اعظم کو دے دیجئے، جمال خندارو رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جا کے کھجوریں پیش کیجئے برکت کے لیے، وہ تقسیم کر دیں گے. تو بیٹا لے کر گیا، جب جا کر دیں، انہوں نے کھجوریں بانٹی اور ان میں سے 2 کھجوریں جو ہیں وہ ان کو بھی دے دی. تو انہوں نے کھجوریں جو ہیں گٹھلی سمیت کھا دی. مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے گٹھلی سمیت کھجوریں کھا دی. تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے بیٹے سید زادے تو نے گٹھلی سمیت کھجوریں کھا دی؟ کہا ہاں حضور. کیونکہ ہو سکتا تھا کہ بچے ہوتے ہیں وہ اکثر کھا جاتے ہیں، تو آپ نے سمجھے شاید بچہ جو ہے وہ انجانے میں کھا گیا. ہم نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں گٹھلی سمیت کھا گیا. کہنے لگے کیوں؟ گٹھلی تو نکال لیتے. کہنے لگے حضور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مجھے کھجوریں پکڑائی ہیں تو آپ کے ہاتھ کی برکت کھجوروں میں گٹھلی میں بھی سرایت کر گئی، تو میں نے کہا کہ یہ برکت والی گٹھلیاں نیچے کیوں پھینکوں، میں اسے خود کھا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، آپ بڑے خوش ہوئے. فرمان لگے سید زادے بیٹے تو اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا. لو بتاؤ اس کے اندر کون سی ڈکشنری ہے؟ اس کے اندر کوئی لبیب کے کتنے اشعار ہیں؟ کوئی نہیں. ایک ادب کا جملہ ہے، اور اس جملے کے نتیجے میں دعا مل رہی ہے کہ تو اپنے خاندان کے نام کو روشن کرے گا.
تو اس لیے اپنے بچوں کو ادب سکھایا کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اپنے بچے کو بتاؤ کہ آپ کے والد گرامی اگر زندہ ہیں تو ان کے ہاتھ چومو، جھک کر سلام کرو. تو وہ جب دوسرے کا سلام کرے گا اور نماز جب وہ پڑھے گا وہ پھر آپ کا بھی ادب کرنے لگ جائے. تو ہم جب بچوں کو یہ سکھائیں گے، نبی کا ادب نہیں سکھائیں گے، ولی کا ادب نہیں سکھائیں گے، بڑے کا ادب نہیں سکھائیں گے، وہ پھر بدتمیزی کرتا ہے وہ بچہ، پھر وہ کسی کا ادب نہیں کرتا. تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے اندر، یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس بچے میں اتنا ادب ہے کہ وہ استاد کے ہاتھ کی دی ہوئی کھجور کی گٹھلی کو نیچے نہیں پھینک رہا، تو وہ بچہ کتنا علم سیکھے گا. آپ نے خوب پڑھا آپ نے. تو احادیث کی بک بھی پڑھتے رہے، حدیث، علم حدیث، اصول فقہ، یہ آپ نے پڑھا. تو قاضی بہاؤالدین جو ہیں یہ بہت بڑے فقیہ تھے، ماہر تھے فقہ کے اندر. ان سے آپ نے جب پڑھا تو ابتدا سے آخر تک تقریباً کتابیں آپ نے پڑھ ڈالی. آخری کتب آپ پڑھ رہے تھے، ہدایہ، ان کے اسباق آپ لے رہے تھے، علامہ قاضی بہاؤالدین سے لے رہے تھے. تو ان کا وصال ہو گیا. ہدایہ شریف پہ جب آپ پہنچے، اصول کی آخری کتابوں پہ جب آپ پہنچے، تو اس وقت ان کا وصال ہو گیا. جب وصال ہوا، اگر وصال نہ ہوتا تو یہ اپنی ہی یونیورسٹی میں سارے پڑھتے، لیکن چونکہ اسباق آخری تھے، اب آپ کے والد گرامی نے آپ کو ملتان بھیج دیا. ملتان جو ہے وہ ان کا مرکز تھا، اور ملتان بھی یونیورسٹی تھی، وہ بھی خانقاہ ہے اور وہ خانقاہ بھی یونیورسٹی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تب جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہ یونیورسٹی ہوتی تھی. وہاں ظاہری اور باطنی تمام علوم دیے جاتے تھے. وہاں درویش بھی رہتے تھے، مہمان بھی رہتے تھے، غریب اور یتیم فقیر ان کا بھی سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور ساتھ میں طلباء پڑھتے بھی رہتے تھے. تو اب اچ شریف کے اندر پورا علم ہے، لیکن ایفیلیٹڈ ہے یہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے ساتھ، کیونکہ وہاں سے دادا نے سارا سیکھا ہوا ہے. اب آپ وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا گیا. استقبال کیوں کیا گیا؟ کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، آپ کے دادا نے فیض لیا ہے، یہاں سے استقبال کیا گیا. تو پیر و مرشد جو ہیں یہ ان کی خانقاہ ہے. سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پوتے شیخ رکن الدین ملتانی کے پاس پہنچے. آپ جب مدرسہ میں پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا اور یہ تعارف کروایا. تعارف ذرا سنیے گا کیسے کروایا. لوگوں سے یہ کہنے لگے، یونیورسٹی کے اساتذہ سے کہنے لگے، یہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ کا پوتا ہے، ملنے نہیں آیا، پڑھنے آیا ہے. کہ تم سمجھو کہ شاید ملنے آیا، ہمیں نہیں، پڑھنے آیا ہے. اور سنو، یہ مدرسہ میں قیام کریں گے، مہمان خانے میں نہیں، مدرسہ میں قیام کریں گے، اور ان کا کھانا ہمارے گھر سے آیا کرے گا. اور ہمارے گھر سے بھی نہیں، جو کھانا میں کھاتا ہوں اس میں سے دیا جائے گا سید زادے کو. اور آپ کے لیے جو ہے وہ خاص قسم کا ایک روغن ملا کر، زیتون ملا کر، کچھ میوہ جات ملا کر کھانا آپ کے لیے بنایا جاتا تھا تھوڑا سا، اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا. اب آپ نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے پڑھنے کے لیے اساتذہ جو ہیں وہ زبردست مقرر کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں سے پڑھ کر جانا ہے تو جا کر پھر ایک یونیورسٹی کو مستقبل میں سنبھالنا ہے. تو اب خاص توجہ دی جائے. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس جو بچہ پڑھ رہا ہے اس بچے کا بیک پیچھے مقام کیا ہے، بچے نے مستقبل میں جا کے کیا کرنا ہے، پھر اس حساب سے جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے بچے کے اوپر. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ اساتذہ ہی اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ نے اپنے چچا شیخ رکن الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا مخدوم شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا کہ آپ ان کو پڑھائیں گے. مولانا مجد الدین کو مقرر کیا کہ آپ پڑھائیں گے. مولانا نور الدین کو مقرر کیا. مولانا شاہ رخ عالم کو جو ہے وہ مقرر کیا کہ آپ جو ہو باقی جتنی ان کی کتب رہتی ہیں آپ ان کو پڑھائیں گے. تو یہ جو ہیں 4 اساتذہ جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی. تو جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے باقی تمام کتب 1 سال کے اندر ملتان کے اندر جو ہے وہ اپنے پڑھ ڈالے. ایسے پیر نہیں بنتے. حالانکہ ان کے ابا جی پیر ہیں، ان کے چاچا جی پیر ہیں، ان کے دادا جی پیر ہیں، ان کو تو چاہیے نہیں تھا کوئی کتاب پڑھنا. نہیں، ساری کتابیں پڑھی. تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف یہ ذہن میں نہ ہو میرے دادا جی پیر ہیں، میرے ابا جی پیر ہیں، میں ان کے دادا کمال کے زبردست پیر، ابا وہ بھی پیر، اور خود آسانی سے بن جاتے. نہیں،
کہا میں پڑھوں گا، تو سارا پڑھا. اور جب آپ واپس اچ شریف تشریف لانے لگے تو استاد محترم نے، پرنسپل صاحب نے، شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، قطب عالم نے، آپ نے اپنی سواری کا بندوبست کیا کہ خشکی پہ چلنا ہے تو ہمارا گھوڑا جائے گا، اور اگر یہ سواری کریں گے پانی کے اوپر تو پھر ہماری کشتی جس پہ ہم سفر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ جائے. آپ اچ شریف میں جب پہنچے، آپ نے 7 قراتوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی اور وہ سیکھا ہے. وہ تجوید جو ہے وہ آپ نے سیکھی، 7 طرح سے قرآن مجید کو آپ پڑھ سکتے. یہ آپ نے معلوم ہے کہاں سے سیکھا؟ یہ جو جمال خندارو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر بہت ماہر تھے. تب مولانا رضی الدین گنج العلم، ان سے آپ نے 7 قراتوں میں قرآن مجید سیکھا. جب آپ اپنے پوتے کو پڑھا رہے تھے سید حامد کو، غور سے سنیے گا، مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جب آپ اپنے پوتے کو پڑھا رہے تھے تو فرمان لگے ہم سے سنو، ہم نے 7 قراتوں میں قرآن پڑھا ہے اور جو ہم سے سنو گے وہ صحیح ہوگا، سند کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر چلا شاہ. اس کے بعد پھر جب آپ پورا پڑھ چکے تو اب بایت اور خلافت. یہ بایت اور خلافت کا نظام بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا. اس کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم بیعت کر رہے ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں، اور جو وہ بیعت کر رہا ہے، جو آیا ہے بیعت کرنے کے لیے، اس نے بعد میں کیا کرنا ہے، اور اصل بیعت کی جو ہے نا وہ حقیقت کیا ہے. یہ تم بیعت کیوں کر رہے، کیا کرو گے اس کے بعد. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھانا ہوتی ہیں. تو سارا کچھ پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ چکے تو اب بیعت کرنی. آپ کے دادا پیر وہ بھی سہراوردی، والد گرامی سہراوردی، چچا سہراوردی، پورا گھرانہ تصوف کا، بلکہ سہراوردی سلسلے کا مرکز ہے اچ شریف کے اندر. تو آپ نے اپنے دادا کے پیر جو ہیں ان کے پوتے شیخ رکن الدین، ان کی جو ہے وہ بیعت کرنی. اب کتنا فیض لیا ہوگا ان سے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. بیعت کرنے کے بعد فیض بھی لینا، تو کتنا فیض لیا ہوگا. تو فیض لینے کے لیے پھر ادب اور خدمت ہے. جس طرح علم سیکھنے کے لیے ادب ہے نا، اس طرح فیض لینے کے لیے بھی ادب ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیجیے گا کتنا فیض لیا ہوگا. سید زادے ہیں، اپنی بہت بڑی گدی ہے، اپنی یونیورسٹی ہے، اپنے مریدین ہیں، لیکن وہ صدیقی ہیں. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب پہنچے، رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ قطب عالم کی جب بیعت کر لی، تو آپ ذرا دیکھیے گا ادب کتنا ہے. وہ اوپر زینے سے اتر رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہے نا سیڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ اوپر سے نہیں، پرانے زمانے میں آپ کو پتا مٹی کی ہوتی تھی نا، تو اوپر سے اتر رہے ہیں. تو جو آخری زینہ تھا نا، اب یہاں سے پاؤں رکھنا تھا یہاں، تو آخری جو زینہ تھا اس کا اور اس کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا. تو جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو آدمی کے یوں جھٹکا لگتا ہے ٹانگ کو. آپ نے دیکھا کہ جب مرشد نیچے آ رہے ہیں تو آپ فوراً جاتے ہی اس بیچ میں جا کے لیٹ گئے کہ پیر جب پاؤں رکھیں تو آرام سے پاؤں اوپر آ جائے، ان کو درد نہ ہو، جھٹکا نہ لگے. آپ جب نیچے لیٹے تو شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو دیکھا تو یوں شہادت کی انگلی اپنے دانتوں کے نیچے داب دی، تو نیچے جھک کے اٹھا لیا، اٹھا کر ان کا ہاتھ چوما، ان کا ہاتھ چوما، چومنے کے بعد سینے سے لگا لیا. فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں فیض دیا، تمہیں ولایت و معرفت کا اعلیٰ مقام دے دیا، اور تم نے اپنی اس ادا کے ساتھ یہ مقام پا لیا. اللہ اکبر چل رہا. اس کے بعد پرانے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ بھی جو ہوتے تھے وہ پیران عظام کی عزت کرتے تھے، سادات کی عزت کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس خانقاہ ہوتی تھی، اور خانقاہ کے اندر تربیت ہوتی تھی معاشرے کی، اور جب معاشرے کی تربیت ہوتی تھی تو معاشرے پہ کنٹرول ہوتا تھا. معاشرے پہ کنٹرول ہوتا تھا تو بادشاہ ڈرتا تھا ان سے. لیکن جو تغلق خاندان کا مسئلہ ہے، تغلق خاندان جو ہے وہ چشتیہ سلسلے سے بڑا گھبراتا تھا. اس کے علاوہ جتنے سلاسل تھے اس کی طرف اس سے کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا، ان کی طرف وہ جھکتا تھا. چشتی خاندان کے اور اس سلسلے کے جتنے لوگ تھے ان کو وہ تنگ کرتا تھا، وہ دانستہ تنگ کرتا تھا، بہانے بلا بنا کے. کیوں؟ اس لیے کہ چشتی سلسلے کی تغلق خاندان کے دور کے اندر تغلق کی اتنی نہیں چلتی تھی جتنی چشتیہ سلسلے کی چلتی تھی. اب آپ سمجھیں، ان کی خانقاہ، ان کا سلسلہ، ان کا سب جو ہے نا وہ بہت بڑا تھا، تو وہ ان سے بڑا ڈرتا تھا، اس لیے ان کو نقصان پہنچاتا تھا. تو یہ جو سہراوردی اور قادری یہ جو سلسلہ تھا اس کی طرف تغلق خاندان جو ہے وہ جھکتا تھا. تو سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ سہراوردی سلسلے سے تعلق رکھتے. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو شیخ الاسلامی کا عہدہ دے دیا. کہا جی آپ شیخ الاسلام ہیں. عہدہ جو ہے وہ آپ نے لے لیا.
الدر المنظوم میں لکھا عہدہ لے لیا آپ نے. جب عہدہ لیا تو کچھ ہی دن گزرے ہیں شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اب خام میں تشریف لائے اور فرمانے لگے عہدہ چھوڑ حج کو چلا جا نہیں تو غرق ہو جائے گا. جب آپ نے خام میں آ کے یہ کہا تو آپ نے فوراً عہدے سے استعفیٰ دے دیا. فرمانے لگے مجھے شیخ الاسلامی نہیں چاہیے. استعفیٰ دے دیا اور آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے. واپس آئے اپنے والد گرامی سے آ کر کہتے ہیں ابا حضور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, میں اور جا کر پڑھوں گا. آپ نے فرمایا بیٹے انتظام کیے دیتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انتظام کر دیا, مکہ تک کے جانے کا انتظام کر دیا, ایک گھوڑا بھی ساتھ رواں کر دیا اور جتنا بھی خرچہ ہونا تھا کہا بیٹے یہ ساتھ لے جائیے. آپ نے کچھ زیادہ نہ تو رکھ لیا. گھوڑا لے کے جب آپ جا رہے تھے تو آگے سے آپ کو آپ کے چاہنے والے مولانا جو ہیں نظام الدین ان کا نام ہے, وہ آ رہے تھے اور بیچارے انتہائی بیمار, ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. تو آپ نے اپنا گھوڑا مولانا نظام الدین کو دے دیا اور فرمانے لگے کہ آپ اس پر بیٹھ کر واپس چلے جائیے, ہم تو اب جا رہے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر جل شان. حالانکہ سفر وہ خود کر رہے ہیں, مولانا نظام الدین کا سفر تھوڑا سا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے, ان کو تو مکہ پہنچنا ہے, لیکن اپنا گھوڑا ان کو دے دیا کہ آپ جائیے, اب یہ سفر پہ چل پڑے. سفر کرتے ہوئے جب آپ چلتے ہیں ہند سے واپس ہند تک تقریباً 13 سال لگے. ہند سے واپس ہند تک, یعنی یہ اچ شریف سے چل کے واپس اچ شریف آنے تک تقریباً 13 سال آپ نے سیاحت کی ہے. اور 13 سالوں میں سے آپ نے 7 سال مکہ معظمہ میں گزارے ہیں اور 2 سال آپ نے مدینۃ المنورہ میں گزارے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے بچتے ہیں وہ کچھ جاتے ہوئے صرف کر دیا آپ نے, اور کچھ واپسی پر آتے ہوئے کچھ ممالک کے اندر آپ نے جو ہے وہ سیاحت کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اب مکہ معظمہ میں پہنچے. مکہ معظمہ کے اندر آپ 7 سال رہے اور ان 7 سالوں کے اندر آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ 7 سال کسی حجرے میں بیٹھے رہے؟ نہیں. یہ ہیں پیر ہمارے سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ. 7 سال مکہ میں رہے ہیں تو آپ مکہ میں رہ کر جتنی احادیث کی کتب مشہور اویلیبل تھی آپ نے ساری کی ساری پڑھ ڈالی. وہاں کے امام, وہاں کے بڑے محدث سے, ولی کامل سے آپ نے یہ ساری کتابیں پڑھ دی. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک اور بائحقی شریف, یہ آپ نے ساری پڑھ ڈالی کتاب. اور عربی کے اندر آپ کو مہارت تامہ حاصل ہوگی. یہ ہوتے ہیں ولی, یہ پیر ہیں, یہ صوفی ہیں. اور آپ نے اب 7 سال یہاں میں قیام کیا, 2 سال آپ نے مدینۃ المنورہ. مدینۃ المنورہ میں امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ آپ کی دوستی رہی, اور وہ کبھی مکہ میں آ جاتے تھے, کبھی وہ مدینہ میں چلے جاتے تھے, اور مکہ میں بھی کبھی امامت کراتے تھے, کبھی مدینہ میں امامت کراتے. یہاں بھی وہ پڑھاتے تھے, وہاں بھی وہ پڑھاتے تھے. تو امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی دوستی رہی. یہ مدینۃ المنورہ میں جو آپ رہے ہیں یہاں آپ نے عوارف المعارف, تو چونکہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ, شافعی نہیں بول رہا, امام عبداللہ جو ہیں یہ بھی سہروردی ہیں, ان کے پاس وہ کتاب تھی عوارف المعارف جس کو پڑھا کرتے تھے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, جو مرید ہیں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بانی ہیں سہروردیہ سلسلے کے. کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ کتاب ان کے پاس تھی, اس کتاب سے آپ نے عوارف المعارف جو ہے وہ پڑھی. تو میں کچھ کتابیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ, وہ اگر آپ اپنی لائبریری کی زینت انہیں بنائیں اور آپ خود پڑھیں تو یقین جانیے آپ فیل کریں گے کہ آپ کی دنیا, آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا. عوارف المعارف, رسالہ کشیریہ, فوائد الفواد, لطائف اشرفی, یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. یہ خیر المجالس, یہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. تو آپ نے یہ وہاں مدینہ میں رہ کر آپ نے پڑھی اور طریقہ ذکر سیکھا. ذکر کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا. رجال الغیب اور جن, امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ کی بڑی عزت کیا. یہ یمنی ہے اصل میں اور یہاں رہا کرتے تھے. ان کی محبت ہو گئی, ان کو ان سے, ان کو ان سے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مسجد نبوی کی ایک جگہ پہ لے گئے اور جا کے کہنے لگے, مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے کہنے لگے, بھائی تم یہاں عبادت کیا کرو اس جگہ پہ. کہنے لگے حضور یہاں کیوں کیا کرو؟ اب ذرا جملہ سنیے گا, یہاں عبادت کیا کرو. کہنے لگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے مرشد جو ہیں شیخ قطب العالم رکن الدین ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ ہر جمعہ اور ہر سوموار کو یہاں آ کے عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. کہاں ملتان اور کہاں مدینۃ المنورہ, ہر جمعہ اور ہر سوموار کو وہ یہاں آ کر عبادت کیا کرتے تھے.
یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لوگ یا بچے یا کوئی نئے آدمی میری بات سنتے ہیں تو کہیں گے مختار یہ ایسا پاسبل ہے یار؟ ہاں، یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں طے زمانی اور طے مکانی۔ یہ طے مکانی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ تصوف میں ماہر ہو جائیں گے نا، روحانیت کے اندر، یہ سفر کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں، پھر ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہم کو کہاں سے نکل کے کہاں چلے جانا ہے۔ میں ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، کہ میری عادت نہیں ہے سائنس میں جاؤں، فقہ میں جاؤں، ان چیزوں میں جاؤں، میں تو لوگوں کو صرف سادہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ آئنسٹائن جو ہے نا، اس نے ایک ورم ہول کا بتایا تھا کانسیپٹ۔ ورم ہول کیا ہوتا ہے؟ وہ اس نے ورم ہول یہ بتایا تھا ایسے کر کے، کہنے لگا دیکھو اگر تم اس طرح، یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے، اگر تم یہاں سے سفر کر کے یہاں جانا چاہو تو تمہیں کئی نوری سال لگ جائیں گے۔ نوری سال یعنی لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرتے ہوئے تمہیں کتنے ہی سال لگ جائیں گے کہ تم یہاں پہنچو، تو اتنی زندگی نہیں ہے۔ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ تم سفر کرو تو کئی سال لگ جائیں تو بھی نہ پہنچ پاؤ۔ لیکن اگر تمہیں ورم ہول کا پتہ چل جائے تو پھر تم یہاں سے داخل ہو تو تھوڑے دیر میں یہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ آئنسٹائن نے بہت پہلے نظریہ دیا تھا، اور یہی معراج میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے وہاں سیدھا اوپر چلے گئے۔ تو یہاں سے سیدھا کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ تمام رستے جو ہیں جن میں شارٹ کٹ ہیں، وہ رستہ وہاں سے جاتا تھا اوپر، اور وہ خاص رستہ تھا۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو بار بار اپنا نام بتانا پڑا ہے۔ جیسے یہاں FBI کی پیٹاگن میں جانا پڑے یا آپ کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑے تو بار بار آپ کو اپنی ID بتانی پڑتی ہے۔ وہ بار بار ID بتا رہے تھے اپنی، کیونکہ اس رستے سے کوئی گزرتا نہیں ہے۔ آپ جائیے پینٹاگن میں چلے جائیے، آپ کسی جگہ جائیے جو امریکہ یا ایون کہ آپ یہ جو آرمی کے ہیں جائیے، آپ کو ہر وقت بتانا پڑے گا، نکال کے یوں۔ ایون کہ جو بڑے سینسٹیو ادارے ہیں وہاں آپ کو اپنی آنکھیں آگے کرنا پڑتی ہیں، وہ آنکھوں کو جو ہے اسکین کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دینا پڑتا ہے، پھر جا کے دروازہ کھلتا ہے۔ میں سمپل سا بتانا چاہتا ہوں بس تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو طے زمانی اور طے مکانی کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہو تھوڑے سے وقت میں یوں سفر کر لیتے ہو۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم سائنس کو نہیں مانتے، تو چلیے قرآن مجید کو تو مانتے ہیں نا۔ تو وہ کیا ہے واقعہ سلیمان علیہ السلام کا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تخت چاہیے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا زبور کا تھوڑا سا علم تھا، اس کے پاس پورا بھی نہیں تھا، کہنے لگا کہ میں لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، ٹوینکلنگ ود ون این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو یہ لے آؤں گا تو وہی ہے نا جو جاؤں گا بھی ہوگا۔ تو اب وہ گئے اور آئے، اور پلک جھپکنے میں تو آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ گئے اور آئے ہیں۔ تو بس یہ ایک بہت بڑی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ولیوں پہ اعتراض مت کرنا، سمجھ نہ آئے تو چپ ہو جاؤ، اعتراض مت کیا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جمعہ اور سوموار کو یہ ملتان سے آتے ہیں، تو اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی زبور کا علم رکھنے کے بعد اتنی دور جا کے پلک جھپکنے میں واپس آ سکتا ہے، تو جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کی طاقت کو مانتے ہوئے ہم لوگوں کو اتنی مار پڑ جاتی ہے کہ ہم لوگ سب کا انکار کر دیتے۔ یعنی ہم سلیمان علیہ السلام کے امتی کی طاقت کو مان لیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی طاقت کو نہیں مانیں گے۔ زبور کے علم والے کی طاقت کو مان لیں گے، قرآن مجید کے علم رکھنے والے کی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھیا دلیل اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو آپ جو ہے وہ وہاں سفر کرنے کے لیے سفر کرتے اور وہاں جو ہے وہ پہنچاتے۔ تو شیخ رکن الدین امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ فرمایا، کہنے لگے یہ کتب سندھ ہیں، اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلی جو ہیں یہ کتب ہند ہیں۔ تو اکثر جب مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بیٹھتے تو یہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کرتے، اس لیے میں نے ان کے بعد ان کا ذکر کیا۔ بندہ نواز گیس دراز وہ ان کے خلیفہ اعظم تھے، اور پھر چونکہ ان کا بھی ان کے ساتھ تعلق رہا، اس لیے میں نے ذکر ان کے بعد ان کا کر دی۔ مسجد نبوی میں مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے امامت بھی کروائی۔ اب وہ کیسے ہوئی؟ امامت کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو قابلیت کا اظہار ہو، پتہ چلے تو مسلح امامت پہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کھڑا کر دیا؟ ہوا اصل میں یہ کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ملیح تھا، سانولا تھا آپ کا رنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ملتان پہ رہتے ہیں، ملتان میں گرمی پڑتی ہے، کچھ شریف ملتان یہ سارا علاقہ جو ہے
یہاں گرمی پڑتی ہے، اور گرمی جہاں پڑتی ہوگی وہاں رنگ ذرا سانولا ہوگا. آپ کا رنگ سانولا تھا تو وہ مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ تم سید نہیں ہو، مجاوروں نے کہا تم سید نہیں ہو. انہوں نے کہا اچھا. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا جدی، آ میری جد، آپ کا سلام ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے جواب آئے وعلیک السلام یا ولدی، یا میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو. اللہ اکبر جل شانہ، تجھ پر بھی سلام ہو. انت منی وقرۃ عینی، تو مجھ سے ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس وقت وہاں جب آپ نے یہ جملہ بولا تو شیخ بدر الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور مجاوروں نے بھی اس جملے کو سنا. مجاور تو کھڑے ہو گئے، ہاتھ چومنے لگے، سید زادہ سید زادہ، آپ کے نسب کی تصدیق ہو گئے. تو سب نے کہا حضور آپ امامت کرائیے. تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں امامت کرائی. ایسے پیر ہوتے ہیں، یہ صوفی ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں کن صوفیوں کو دیکھ کر صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ہیں صوفیہ مسجد نبوی میں جا کر امامت کروا رہے ہوئے ہیں. امام عبداللہ اولیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں. تذکرہ کرتے ہوئے ان کے منہ مبارک سے چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چھڑ گیا. تو اولیاء ہند کا ذکر کہ کون کون سے اولیاء ہیں وہاں. تو امام عبداللہ خود ہی کہنے لگے دہلی درویشوں سے خالی ہو گیا ہے. سن لو، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے دور میں یہ بات ہو رہی ہے کہ دہلی درویشوں سے خالی ہو گیا. ہاں، مگر جو گزر گئے ہیں ان کا اثر نصیر الدین چراغ دہلوی میں ہے. وہ دہلی کا چراغ ہے. یہاں سے مشہور ہوئے تھے آپ چراغ دہلی، جو اپنے وجود سے مشائخ کے طریقوں کو روشن رکھے ہوئے ہیں. تب مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا جب بھی یار واپس جاؤں گا نا میں یہاں سے، میں نصیر الدین روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور ملوں گا. یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کو ضرور ملوں گا. آپ جو ہیں 9 سال یا 10 سال آپ کو ہوئے تو ایک دن آپ مکہ میں لیٹے ہوئے ہیں، کیلولہ فرما رہے ہیں. تو سرکار جب آپ سو رہے ہیں، یعنی کیلولہ جو ہے یہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یہ سنت ہے. کیلولہ فرما رہے ہیں تو خواب کے اندر شیخ رکن الدین آپ کے پیر مرشد جو ہیں وہ تشریف لائے اور فرما لگے واپس چل اٹھو، تیاری کرو اور واپسی کا رخت سفر باندھو. واپسی کا آپ اٹھے، تیاری کی، اب واپس چل. آپ تقریباً 6 حج اکبر کر چکے. کتنی بڑی سعادت ہے. اور وہاں سے روانہ جب ہوئے تو رستے میں آپ مشہور جگہوں میں بھی ہوتے آئے. کچھ تو کر چکے تھے جاتے ہوئے، اور کچھ آپ نے واپسی میں بھی. 33 بزرگوں سے آپ نے فیض لیا. 33 بزرگوں سے خرقہ، ان میں سے 20 جو ہیں وہ سہراوردی ہیں. سنا آپ نے. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اندر پاور اتنی تھی، آپ جس سے ہاتھ ملاتے تھے اس کا فیض لے لیتے تھے، خود ہی لے لیتے، فیض لے لیتے آپ. اللہ اکبر جل شانہ. اتنی محبت پیدا ہو جاتی کہ وہ بزرگ آپ کو اپنا فیض دے دیتا. تو آپ نے جو سفر کیا ہے اس کے 7 سالہ مکہ کا، 2 سالہ مدینے کا، یہ سارا ملا کے 13 سال جو ہے آپ کا پھرنا. کہتے ہیں کہ اس لیے آپ کو جہاں گشت کا ٹائٹل دے دیا گیا. جہاں گشت تو آپ سمجھتے ہیں پیٹرول، پھرنا، جہان کو پھرنے والا، پورے جہان میں پھرنے والا. 13 سال تقریباً آپ نے سیاحت کی. خیبر، غزنی، افغانستان، بلخ، بخارا، شیراز، تہران، کرمان، ہمدان، استنبول، سنجر، بدخشاں، خوارزم، نیشاپور، تبریز، اصفہان، یمن، شام، دمشق، عراق، مصر، مکہ، مدینہ، ہندوستان کے کئی علاقے. اس وجہ سے آپ کو جہاں گشت کا ٹائٹل دیا. اور مخدوم جہانیہ نام آپ کا جو ہے وہ سید جلال الدین ہے، اپنے دادا کے نام پہ ہے. ان کا نام بھی جلال الدین تھا، ان کا نام بھی جلال الدین. آگے پڑا مخدوم جہانیہ اور جہاں گشت. تو یہ جہاں گشت تو آپ سمجھ گئے. اب مخدوم جہانیہ کیا ہے؟ تو بس جیسے موج آ جاتی ہے بچوں کی. آج بھی ہمارے ہاں عید کا دن ہے، امریکہ کے اندر عید کا دن ہے. میرے بچے میں داخل ہو گئے، عیدی دے دیجیے. تو ایک دن سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ اطہر پر گئے، ان کی قبر پر. فرما لگے بابا عیدی دو. جواب آیا جاؤ ٹائٹل دیا تمہیں مخدوم جہانیہ کا. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ؟ اس کے بعد شیخ صدر الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ گئے، ان کی روزہ پہ فاتحہ پڑھی. کہا کچھ عیدی مل جائے گی؟ فرمائیں گے جاؤ مخدوم جہانیہ کا ٹائٹل دیا تمہیں کہ جہان تیری خدمت کرے. پھر آپ اپنے پیر و مرشد شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ آئے، ان کی قبر پہ.
کہا حضور کچھ عیدی دیجئے مجھے. کہا وہی عیدی ہے, جاؤ مخدوم جہانیہ, تجھے یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو جب آپ باہر نکلے سلام اور فاتح پڑھ کر باہر نکلے تو باہر کے لوگ کہنے لگے مخدوم جہانیہ, مخدوم جہانیہ, مخدوم جہانیہ. تو اب کچھ سمجھ آ گیا آپ کو. سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت. مخدوم جہانیہ ٹائٹل ہے جو آپ کو پیر خانہ سے ملا ہے, اور جہاں گشت وہ ٹائٹل ہے جو عوام نے آپ کو دیا ہے 13 سال کی سیاحت کی وجہ سے. اللہ اکبر جل شان. آپ جب واپس تشریف لائیں تو آپ کو چراغ دہلی نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا. ہند اور سندھ میں استقبال ہوا آپ کا جب آپ واپس آئے. بادشاہ دہلی نے بھی ایک محفل سجائی کہ آپ 13 سال 12 سال سیاحت کر کے آئے ہیں, آپ دہلی میں بھی ذرا تشریف لائیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چشتیوں سے خار کھاتا تھا, باقی سلاسل سے اس کا ذرا جھکاؤ نرم تھا. تو محمد تغلق نے کہا کہ ہم محفل سجاتے ہیں آپ کی, آپ تشریف لائیے, آپ کے آنے پر یہ محفل آپ کے آنر میں. آپ پہلے سیدھا بادشاہ کے پاس نہیں گئے, شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اللہ اکبر. وہاں گئے, ان سے ملے, بیٹھے, انہوں نے اپنی دستار عطا فرمائی, خرقہ عطا فرمایا. تو لباس آپ کو پتا ہے صوفیوں کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لباس آپ نے دیا, خلافت بھی دے دی, فیض دے دیا. اور یہ تو کمال تھا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تو لے لیتے تھے. دیا تو فرمانے لگے, عرض کرتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں, بادشاہ نے بلایا ہے. کہنے لگے جاؤ انہی کپڑوں میں چلے جاؤ. کہا جی وہ ذرا امیرانہ لباس پسند کرتا. فرمایا کہ نہیں, جاؤ تم اسی لباس میں جاؤ, نہیں اتروائے گا. آپ اسی دستار میں اور اسی جبہ کے اندر محمد تغلق کے دربار کے اندر آپ پہنچے, وہاں بیٹھے, گفتگو ہوئی. اس نے دوبارہ سے پھر آپ کو سندھ کا سب سے اعلیٰ عہدہ عطا کر دی. کہا کہ ہم سندھ کا آپ کو شیخ الاسلام بناتے ہیں, اور 40 گاؤں خانقاہ محمدی کے لیے آپ کو دے دی. 40 گاؤں. یہ 40 گاؤں کیوں دیتے تھے؟ کیا ہوتا تھا, وہ گاؤں ان سے ان کی جو زمین, اس زمین سے جو فصل ہوتی تھی وہ فصل بیچی جاتی تھی, اس کے پیسے جو ہیں وہ پھر خانقاہ کو دیے جاتے تھے, تو خانقاہ کا خرچہ چلتا تھا. تو 40 گاؤں جو ہیں وہ آپ کی خانقاہ کو دے دیے. آپ وہ لے آئے, یعنی وہ پروانہ لے لیا, لے کے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. کہنے لگے حضور میں نے تو شیخ رکن الدین اپنے مرشد سے پوچھا ہی نہیں ہے, تو ان کی اجازت کے بنا میں یہ چیزیں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں لے جائیے, ہم آپ کو اجازت دیں, آپ یہ چیزیں لے جائیے. آپ وہ لے کر واپس آئے. اچ شریف کے اندر یونیورسٹی تو آپ کے دادا بنا چکے تھے, آپ کے والد گرامی اسے پروان چڑھا چکے تھے. اب آپ نے اس کو اور جو ہے وہ رنگ بخشا. اللہ اکبر جل شانہ. وہ مریدین آتے, ان کو فیض دیا جاتا, علم کا مرکز بن گئے. ان کے بیٹے آتے, ان کو پڑھایا جاتا, تبلیغ بھی کی جاتی. اللہ اکبر. اور خود بھی آپ تبلیغ کے لیے نکلتے, آپ کے بچے جو پڑھائے ہوئے وہ بھی تبلیغ کے لیے نکلتے. آپ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے پنجاب میں, سندھ میں, گجرات میں, بنگال میں. بہت سے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا. یہ آج بڑی بڑی قومیں جو مشہور ہیں, ان قوموں میں سے کئی جو ہیں سیال آپ کے خاندان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. یہ نون قوم آپ کی وجہ سے آپ نے ان کو مسلمان بنایا. ان کا مورث اعلیٰ تھا راجہ وردھن. وہ راجہ وردھن جو ہے اس کو آپ نے کلمہ جو ہے وہ پڑھوایا. اللہ اکبر جل شانہ. خانقاہ اور مدرسہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. روحانیت کی ظاہری باطنی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور ظاہری تعلیم بھی دی جا رہی ہے. علم کے بغیر خدا شناسی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. دونوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اور جب کوئی بات کرنے کے لیے آتا تو سنیے, آپ جملہ ذرا سنیے. بات کرنے کے لیے آتا کہتے ہیں سنو میں وکیل ہوں اپنے پیر شیخ رکن الدین کا. جملہ ذرا سنیے. خلیفہ وکیل ہوتا ہے اپنے پیر کا, اور جب کوئی آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پیر کے پاس بھیج دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے تیرے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. آپ اس سسٹم کو معمولی سمجھتے ہو؟ جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کر اولیاء کرام پہ بولنے لگ جاتا ہے. جھوٹوں کو دیکھ کے سچوں پہ اعتراض کرتے ہو. کیا نظام بنا رکھا ہے دنیا کا. اللہ اکبر جل شانہ. تو پروفیسر محمد ایوب قادری ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, بڑی زبردست کتاب ہے ان کی, حضرت کے اوپر لکھی ہے. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ 1,70,286 مرید آپ نے بنائے. اللہ اکبر جنہوں نے بیعت کیا. تذکرہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت, اس میں لکھا ہے کہ آپ کی خانقاہ اور مدرسہ بہت مشہور تھا. اتنا مشہور ہوا کہ ابن بطوطہ بھی آپ کے مدرسے میں آیا ہے. سن لیجئے, صوفیہ کا مذاق اڑانے والوں سن لو.
یہ ان کو پیغام پہنچاؤ کہ ابن بطوطہ اس صوفی کی خانقاہ میں آیا ہے، اتنی بڑی یہ یونیورسٹی تھی اور اس یونیورسٹی کی وجہ سے یہ مشہور تھی. وہ یہاں آیا. یہ تقریباً ابن بطوطہ نام تو سنا نا آپ نے، یہ اس کا نام پورا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ لواتی تنجی ہے. بن بطوطہ یہ 1330 میں تقریباً کہیں محمد تغلق کے دور کے اندر آیا، انڈیا کے اندر آ کے نوکری بھی کرتا رہا، یہاں ملازمت آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کرتا رہتا، یہاں بھی آیا. پھر وہاں سے اس نے اونچ شریف کا سنا، یہ اونچ میں آیا، وہاں اسے سید جلال الدین مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ کی خانقاہ کا پتہ، یہاں پہنچا. اور ایک کتاب میں پڑھتا ہوں کہ آپ نے اس کو خلافت بھی دی، یعنی اس کو خرقہ عطا کیا. اللہ اکبر جل شان. لطائف اشرفی کے اندر ہمارے مرشد جو ہیں، جن کی وجہ سے میرے نام کے ساتھ اشرفی لگتا ہے، سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اچ شریف گئے. اب ذرا سن لیجیے اشرفیوں، اب ذرا اپنے پیر کا مرتبہ ذرا اندازہ کیجیے گا. یہ جتنے انڈیا کے اور پاکستان کے اشرفی ہیں یہ غور سے سماعت کریں میری بات کو. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اچ شریف گیا. لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں، یہ کتاب بھی آپ لوگ اپنے مطالعے میں ضرور کی. کہتے ہیں میں وہاں گیا، جب میں وہاں پہنچا تو آپ نے ان کے بارے میں انہیں دیکھا، ان کے ساتھ رہے. ایک ہی ملاقات نہیں، کئی ملاقاتیں. تو آپ نے ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں آپ مظہر العجائب ہیں اور مصدر الغرائب ہیں. مظہر العجائب ہیں اور مصدر الغرائب ہیں، یعنی عجیب و غریب چیزیں آپ سے صادر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ میں گیا تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ خود بادشاہ ہیں، سمنان کے بادشاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں ان کی خانقاہ کے اندر گیا تو محبت ہو گئی مجھ سے، اور مجھے اجازت تھی کہ جہاں آپ رات کو عبادت کرتے تھے وہاں جانے کی مجھے اجازت تھی. میں پہلی رات جو ہے میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں سید جلال مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ، جلال الدین مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ رات کو عبادت کرتے تھے. میں اندر کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا جسم 7 حصوں میں بٹ کر مختلف جگہوں میں پڑا ہوا ہے، اور ہر عضو سے، ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح مختلف زبانوں میں ادا ہو رہی ہے. میں ایک دم پریشان ہو گیا. دیکھیے نا، اب آپ کمرے میں داخل ہو تو دیکھو کہ سر کہیں پڑا ہے، دھڑ کہیں پڑا ہے، ٹانگیں کہیں پڑی ہیں، اور ہر ایک سے آواز آ رہی ہے. آپ پریشان نہیں ہوں گے؟ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گئے. وہ ایک دم سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے. اپنی اصلی حالت میں واپس آئے تو مسکرا پڑے، کہنے لگے جاؤ اشرف جہانگیر، ہم نے یہ مقام تمہیں دیا، اشرفیوں خوش ہو جاؤ، ہمارے مرشد کے پاس یہ بھی مقام ہے. کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں مقام دیا، یہ مقام دیا. دوسرے دن فرماتے ہیں اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ میں گیا تو دیکھا میں نے ان کو کہ ان کا جسم جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا، کمرہ چھوٹا پڑ گیا ہے اور جسم ایسے سوراخ میں سے بھی گوشت باہر نکل رہا. میں ایک دم ڈر گیا. وہ اپنی صورت میں پھر واپس آ گئے. واپس آئے تو کہنے لگے مجھ پر لفظ اللہ تعالیٰ کے نام بسیط، اس میں بسیط کی تجلی مجھ پر پڑی، اور یہ تو تمہیں اتنا بڑا نظر آ رہا، اور جاؤ یہ مقام بھی ہم نے تمہیں دیا. اشرفیو پھر خوش ہو جاؤ. تیسری رات فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اس میں نور کی تجلی اور اتنا لطیف آپ کا خوبصورت، اتنا لطیف آپ کا جو ہے وہ جسم، ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی. اللہ اکبر جل شانہ. کہنے لگے پھر ایک دم سے آپ اپنے اصلی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں نور کی تجلی ہے ہمارے اوپر. اللہ اکبر جل شانہ. اس میں جاؤ یہ مقام ہم نے تمہیں دیا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ چیز مجھے جب عطا کر دی تو اس کے بعد انہوں نے تمام حاجات کے لیے تعویذ غفوری جو ہے اس کی مجھے اجازت دے دی. تعویذوں کے کچھ نام ہوتے ہیں جیسے پندریاں ہے، غفوری ہے، یہ تو اس کا اجازت دی. اور مجھے جب میرے مرشد سید مدنی میاں جو اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اب جو ہیں سید مدنی میاں، جب امریکہ میں تشریف لائے تو انہوں نے مجھے خلافت دی. تو اعلان کیا، مجمع میں تھے سب لوگ، شہنشاہ، ہوٹل شہنشاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اعلان کیا. ویسے بھی میرے خلافت نامے میں بھی لکھا تمام تعویذات اور تمام وظائف جتنے ہمارے اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کے عطا کردہ ہیں اور اشرفی سلسلے کے اندر وہ سب کی اجازت میں مختار شاہ نعیمی کو جو ہے وہ میں دیتا ہوں. تو یہ ان کو جو اجازت ہے یہ آگے پھر اشرفی سلسلہ میں یہ چلتے آتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ آخری بار جب اچ شریف گئے تو سید جلال الدین مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے مشائخ تھے جن سے جو آپ نے وظیفہ لیا تھا، جو فیض لیا تھا، وہ نام لے کے وہ سارے وظائف سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیے.
اس لیے میرے زیادہ تر لسنر انڈیا میں ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ جو اشرفی ہے وہ پختہ ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ تمام پیر سچے ہیں، تمام پیر سچے ہیں، کوئی نہیں، لیکن آپ جو اشرفی ہیں وہ پختہ ہو جائے اور دیکھیں اپنے پیر کا ہر چیز کا کمال ان کے پاس ہے۔ اور جب آپ نے کسی بھی اشرفی سلسلے پہ بات کر لی ہے، کسی بھی لائن کو پکڑ لیا ہے یا کسی بھی رسی کو پکڑا ہوا ہے جو جا کے ملتی اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو وہ فیض آپ کھینچ لو گے اگر آپ کے اندر پاور ہوگی اور آپ سچے ہوں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مخدوم جہانیہ کا حلم، یہ جو حلم ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے لگتے ہیں، کمال کے نام ہیں، لیکن مجھے سب سے اچھا نام اس کا نام حلیم لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ صفت کسی اور کے اندر کمال درجے کی نہیں ہے۔ علم کے بعد حلم، یہ صرف اگر کسی کے پاس مکمل ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے کہا گیا ان ربک علیم حلیم، تیرا رب علیم اور حلیم ہے۔ کیوں؟ کہ جب علم آ جاتا ہے پھر حلم نہیں رہتا آدمی کے پاس۔ حلم کیا ہے؟ حلم ویسے ٹیکنیکل لفظ نہیں بولوں گا، سادہ بتاتا ہوں۔ حلم یہ ہوتا ہے کسی سے باوجود اس کی برائی کو جانتے ہوئے نہ اس کی عزت کم کرنا، نہ اس کو نقصان پہنچانا، برداشت کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں حلم۔ اور بھی اس کی تشریح الگ ہے، میں سادہ کر رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر نالج نہ ہو تو ہم بندے کی عزت کرتے رہتے ہیں، بندے پر عنایات کرتے رہتے ہیں، اور جب ہمیں اس کی برائی کا پتہ چل جائے یا اس سے نافرمانی سرزد ہو جائے تو پھر ہماری عزت کرنا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری عنایات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ میرا رب جو 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ میرے ہر عیب کو جانتا ہے، میں کتنا گناہ گار ہوں، میں کتنا گندا ہوں وہ جانتا ہے، لیکن دیکھ لو نہ میری آنر ختم ہو رہی ہے اور نہ میری عزت ختم ہو رہی ہے، نہ اس کی عنایات ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے مجھے ان ربک علیم حلیم، یہ جو حلم ہے، اگر یہ حلم نہ ہوتا سب تباہ ہو چکے ہوتے، کسی کی عزت نہ ہوتی۔ وہ دیکھ لو آج بھی اللہ مسترن بسترک الجمیل، آج بھی وہ مجھ پہ کرم کر رہا، میں اتنا گناہ گار ہوں، وہ پرتے رکھتا ہے لوگوں کے۔ تو یہ حلم جو ہے یہ ولی کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو صوفی بنے گا وہ یہ صفت جہاں تک رکھ سکتا ہے رکھے، ہوئے زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی اس کی ہونی چاہیے اس کے اندر، بردباری، حلم۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، وہ ایک سالن بھی ہے جس کو ہم حلیم کہتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ لحیم ہوتا ہے، وہ حلیم نہیں ہوتا۔ حلیم اللہ کا نام ہے، حلیم کسی سالن کا نام نہیں ہے۔ ان ربک علیم حلیم، وہ لحیم ہے، لحم سے لحیم، اس میں گوشت زیادہ ڈلتا ہے، دال ڈلتی ہے، وہ لحیم۔ تو علم کے بعد حلم، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جو سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ، ان کے اندر حلم کتنا ہے ذرا دیکھیے، اس کی یہ ہونا ضروری ہوتا ہے بندے کے اندر، کچھ نہ کچھ تو ہو۔ آپ کے پاس ایک صاحب آئے محرر، کہنے لگے حضور میرے بیٹے کو پکڑ لیا ہے وزیر جہان خان نے، کوئی بس نہیں چل رہا، حضور کچھ کیجیے۔ اب نے اچھا چلو ہم چلتے۔ تو سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ خان جہاں وزیر کے گھر جائے گا، اندر پیغام پہنچایا، جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت آئے ہیں۔ وہ باہر ہی نہیں آیا، اندر سے ہی نوکر کو کہتا جاؤ اس کو بول دو واپس چلا جا، سید ادھر مت آنا، تیری سفارش میں قبول نہیں کروں گا۔ معاملہ ہائی چلا گیا تھا کچھ، اس نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لی۔ آپ ایک دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، 4 دفعہ گئے، ہر دفعہ اندر سے جواب، چل سید واپس چلا جا، تیری سفارش قبول نہیں۔ 19 مرتبہ گئے، کین یو بلیو؟ 19 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ، چھوڑ دو اسے۔ وہ بولے چل سید چلا جا، اندر خود بھی نہیں آئے، ملازم کو بھیج دے۔ 20ویں مرتبہ جب آپ اس کے دروازے پہ گئے، ایک محرر مولی آدمی کے بچے کو چھڑانے کے لیے گئے، تو اس نے اندر سے نوکر کو یہ کہا کہ سید کو بولو یار تیرے اندر غیرت نہیں ہے، میں اتنی مرتبہ تجھے کہہ چکا ہوں میرے دروازے سے چلا جا، تو پھر آ جاتا، کوئی غیرت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا غیرت ہمارے اندر بڑی ہے، لیکن میں تیرے دروازے پہ بار بار مظلوم کی مدد کے لیے آ رہا ہوں، مجھے ہر بار آنے پر ثواب ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مظلوم کی مدد کر کے یہ ثواب تو بھی لے لے۔ جب اس نے یہ میسج اندر پہنچایا، خان جہان ننگے سر اور ننگے پاؤں، اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر آیا، آتے ہی اس نے ہاتھ چومے، آپ کے قدموں میں گرا، مرید ہو گیا۔ اس نے خلعت دی، گھوڑا دیا، اس بچے کو چھوڑا، اور آپ کو نذرانہ دیا، آپ نے وہ سارا نذرانہ اس کو دے دیا، کہا جا تو اب چلا جا۔ یہ حلم، کہ یعنی دین کی خاطر قوت برداشت۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کے اندر طے مکانی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، یہ طے مکانی طے زمانی کیا ہے، یہ ٹرمینالوجیز ہیں
کیا ہے یہ طے مکانی؟ کیا ہوتا ہے کہ وقت جگہ سمٹ کر تھوڑی ہو جاتی، طے زمانی وقت سمٹ کر تھوڑا ہو جاتا ہے نا. سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلا تھوڑے سی رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو یہ وقت سمٹ کر تھوڑا ہو گیا، یہ طے زمانی ہے. تو وہ جو قرآن میں ہے کہ میں جاؤں گا اور آؤں گا، یہ طے مکانی ہے کہ مقام جو ہے، مکان جو ہے یعنی جگہ جو ہے وہ سمٹ گئی. تو ولیوں کے لیے طے مکانی ہوتا ہے. اب اس کی مثال دے دوں میں آپ کو. طے مکانی میں دلیل قرآن سے دے چکا ہوں. اب ذرا مثال دیکھیے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بنگال کے جو ہیں ان کا وصال ہو گیا. شیخ علاء الحق کا بنگال میں انتقال ہو گیا. تو انہوں نے وصیت پہلے یہ کی تھی کہ میرا جنازہ سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ پڑھائیں گے. مریدین بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے وہ اونچ شریف میں رہتے ہیں، یا بنگال میں کیسے پہنچ جائیں گے بھائی ملتان سے بنگال کیسے پہنچیں گے؟ لیکن مرید تھے، چپ رہے. وہی ہوا کہ جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ حاضر. اسے طے مکانی کہتے ہیں کہ آدمی کہیں ہو اور وہ پہنچ جائے. یہ قرآن سے ثابت ہے. ہاں یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا کوئی انکار نہیں ہوگا. ہاں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے اگر عقل میں سمجھ نہیں آتا. وہاں پھر اس کے بعد آپ 40 روز تک رکے رہے ان کے بیٹے شیخ نور قطب عالم کی تربیت کے لیے. وہ تربیت کر کے پھر آپ واپس اچ شریف کے اندر آخری عمر میں آپ نے مستقل قیام فرما لیا. اور یہ سیاحت اور سلسلہ اور جانے آنے کا آپ پھرتے بھی رہتے تھے. شیخ الاسلام تھے، آپ کو جانا پڑتا تھا دوسری خانقاہوں میں، دوسرے مدارس میں، بادشاہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. وہاں عدالتیں لگتی تھیں، اس کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے، بعض کا دوسرے پیروں کے پاس جانے کے لیے آپ کا سلسلہ لگا رہتا تھا. کیونکہ آپ کے پاس تو بہت بڑا عہدہ تھا. تمام علماء جتنے تھے ان سب کے آپ ہیڈ تھے پورے ہند کے اندر، سندھ کے اندر. تو آپ کو جانا پڑتا تھا. لیکن آخری عمر میں آپ نے اچ شریف میں مستقل قیام فرما لیا. قیام آپ نے کیا. جن کو آپ نے خلیفہ بنانا ہوتا تھا تہجد کے بعد خاص طور پر میٹنگ ہوتی ہے، ان کی تربیت کرتے ہیں جن کو خلیفہ بنانا ہوتا. اور جو عام طبقہ ہوتا تھا اشراق کے بعد ان کو تبلیغ کرتے تھے. اور آپ کی تبلیغ جو ہے، اب یہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہمیں صرف لوگوں کے اندر شوق کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، ورنہ ڈیٹیل بیان کریں ایک ہی ولی کا سلسلہ ختم نہیں ہو. ہاں فرماتے ہیں کہ ایک شیخ کا مرید ہونا ضروری ہے ورنہ اصلاح نہ ہوگی. نہ ہر ایک کا مرید ہوتا ہے، اس کا مرید ایک ہوتا ہے طالب فیض لینا. وہ فیض ہزاروں سے لو، لیکن مستقل طور پر توجہ ایک کے اوپر لگا دو، تب تمہاری اصلاح ہو جائے گی. اور شیخ کی کم از کم صحبت 40 دن ہونی چاہیے. عقیدت سب سے رکھو، مگر جس طرح دین ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو شیخ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اور فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ کبھی بے وضو نہ رہے. ہاں یہ ہے صوفیہ. اب جو بندہ گندا ہے تم اس کو صوفی کہہ کے تو اعتراض کر رہے ہیں. اب فرماتے ہیں سالک کو کبھی بے وضو نہیں رہنا چاہیے. جو کردار، گفتار اور رفتار میں سرکار کا تابع نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. صوفی تو بڑی بات ہے، ولی تو بڑی بات ہے. سید جلال الدین فرما رہے ہیں کہ جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہیں، وہ مسلمان نہیں. قاضی ابراہیم چشتی سے فرمایا علم پڑھو. علم پڑھنا بہت ضروری ہے. علم پڑھو اور آخر شب میں تہجد کی نماز پڑھو اور سوتے وقت 3 بار پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا جو بھی آپ کو آتا ہے. اور اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک آپ نے پڑھی جہاں سے اگلی سورہ شروع ہو جاتی. اور فرماتے ہیں اگر اس کو تم نے اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیا تو تمام آفات سے تم بچے رہو گے. تو یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے. اور فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو اپنے نسب پر بڑا فخر اور گھمنڈ ہوتا ہے، فضول قسم کا. خود وہ ہیں کچھ نہیں. اب میرے ابا یہ تھے، میرے ابا یہ تھے. تیرے ابا تو یہ تھے. آج کا دور میں تیرے ابا کے بندے نہیں ہیں، اب تیرے بندے ہیں. تو ان کو کیا دے رہا؟ بس سمپل سی بات. جو آدمی کہہ رہا ہوتا ہے میرے ابا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، وہ جب آپ کے دادا تھے نا تو تب دادا کے ٹائم کے بندوں کو دادا فیض دے گئے. اب دادا کے بندے مر چکے ہیں اس ٹائم کے، کافی دنیا سے چلے گئے. اب تیرے بندے آئے ہیں اور تو ان کے برابر ایسے ہے. اب ایسے نہیں ہے، اب ایسے ہے. اب ان کو کچھ چاہیے، تیرے پاس نہیں مل رہا ان کو. تو اس لیے یہ مت بتا میں یہ ہوں میں یہ ہوں. تو ان کی طرح بن، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود ہی چیز چلتی رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر نسب بیکار ہے. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لو، اس نے عمل نہیں کیا، تباہ ہو گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر آپ نے فرمایا تمام صحابہ کی ہم عزت کرتے ہیں، سارے صحابہ کو ہم دوست رکھتے ہیں اور کسی صحابہ سے بیزار نہیں. یہ سید زادہ کہہ رہا ہے. آپ کے ساتھ جو بھی آتا آپ حق واضح کر دیتے، بیان کرتے. ایک دفعہ چند شہزادے آپ کے پاس آئے، انہوں نے ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ریشم کے، پیور ریشم حرام ہے. ریشم کے کپڑے پہ آپ نے فرمایا ریشم مرد پر حرام ہے، ریشم مت پہنا. اور جو کوئی آ کر سجدہ کرتا آپ کو، آپ فوراً سے اسے منع کر دیتے. کہنے لگے سنو سجدہ تعظیمی حرام ہے،
شرک نہیں، حرام ہے۔ اب جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آخرکار جانا بھی ہے۔ جنوری 1384 میں آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے اپنے مرید خاص شیخ قوام الدین سے پوچھا تم بتاؤ تو صحیح یار میرے بعد خلیفہ جانشین کس کو بننا چاہیے، یہ تو ذرا بتاؤ۔ وہ کہنے کہ حضور آپ کے جو بھائی ہیں نا سید صدر الدین راجو کتال، یہ اتنی مجاہدہ کرواتے تھے مریدوں کو اور اس قدر سخت تھے دین کے بارے میں کہ لوگوں نے ان کو کتال کہنا شروع کر دیا۔ کہنے کہ یہ آپ کے خلیفہ صحیح بن سکتے ہیں کیونکہ یہ دین کے اندر بڑے سخت ہیں۔ تو اس دور میں لوگ پسند اسے ہی کرتے تھے جو دین کے اندر، جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے تمام تبرکات اور ساری چیزیں جو ہے وہ انہیں دے دی، اپنا خلیفہ اعظم جو انہیں مقرر کیا۔ اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو صرف ایک خرقہ آپ نے عطا کی۔ 10 ذی الحج کو علالت کے باوجود آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے۔ دیکھا آپ نے صوفیوں کو، بیمار بھی ہیں اور عید میں نماز پڑھنے کے واپس جب آئے تو غروب آفتاب کے وقت آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور آپ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے، رخصت ہوئے اللہ اکبر جل شانہ 10 ذی الحج کو۔ اور یہ جو آج میں آپ کو سامنے تقریر کر رہا ہوں یہ بھی عید کا دن ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی پڑھ دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔